روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دے دی۔ عالمی رہنماؤں نے باغیوں کے شامی دارالحکومت پر قبضے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر رد عمل کا اظہار کر دیا۔ امریکہ نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کو انصاف کا بنیادی عمل قرار دے دیا۔ روس نے شام کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہونے کے بعد اہل خانہ سمیت روس پہنچ گئے۔ ماسکو نے بشار الاسد کے روس پہنچنے کی تصدیق کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر امریکہ نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کو انصاف کا بنیادی عمل قرار دے دیا۔ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ روس اور ایران بھی بشار الاسد کی حکومت نہیں بچا پائے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے امن اور استحکام یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ وضاحت کی کہ شام کے لوگوں نے بشار الاسد دور میں طویل عرصے تک بہت تکالیف برداشت کی۔ فرانس نے شام کے شہریوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر قسم کی شدت پسندی کو مسترد کرے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بشار الاسد اقتدار کی پرامن منتقلی کے احکامات دے کر اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے۔ روس نے شام میں سیاسی عمل جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز نے بھی دمشق میں بشار الاسد اقتدار کے خاتمے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے پیدا صورتحال میں تحمل اور بلا تفریق شامی شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا۔ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ شام کے مستقبل سے متعلق فیصلے کا حق صرف شام کے عوام کو ہے۔ امید ظاہر کی کہ شام میں جھڑپوں اور تشدد کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ شام کا اتحاد برقرار رکھنا اور افراتفری روکنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ چین نے واضح کیا کہ وہ بہت قریب سے شام کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ مطالبہ کیا کہ شام میں جتنا جلد ممکن ہو سکے استحکام کو بحال کیا جائے۔